میری زندگی کو برباد کر کے رکھ دو گی. میری بیوی مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی اور میں اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا ہوں. میری بیوی اگر چلی گئی تو اچھا نہیں ہوگا. ماں تم میری بیوی کے کام میں دخل مت دیا کرو. میری بیوی جیسا کرتی ہے اسے کرنے دو. بیوی اور میرے بیچ میں مت آؤ. ماں ایک کونے میں بیٹھ کر یہ سب سوچا کرتی تھی کہ کیسے میں نے اپنے اس بچے کو پالا تھا, کیسے میں نے اس کو بڑا کیا تھا. جب یہ چھوٹا تھا میں نے کس طریقے سے ڈاکٹر کے پاس دوا لا کے, جب یہ ڈاکٹر نے جواب دیا تھا کہ یہ مر جائے گا, تو میں نے کس طریقے سے اس کی سیوا کی تھی. میں لگی رہی اور میں نے ڈاکٹر کے پاس لے جا کے اور کہا تھا کہ میرے بچے کو بچا لو, چاہے تو میرے خون کا قطرہ نکال لو, چاہے تو میری جان چلی جائے, لیکن میرا بچہ بچنا چاہیے. میرا بچہ یہ نہیں مرنا چاہیے. میرے بچے کی جان نہ جائے. میری جان چلی جائے لیکن میرے بچے کی زندگی بچ جائے. سوچا کرتی تھی جب یہ پیشاب کر دیا کرتا تھا تو میں گیلے میں سوتی تھی اور اسے سوکھے میں سلاتی تھی. آج یہ کہ میرا وہی بیٹا ہے کہ جس کے لیے میں نے اتنا کیا. میں نے سوچا تھا کہ میرا بڑھاپا چین سے کٹ جائے گا. میرا بیٹا فرما بردار ہے. میرا بیٹا مجھے زندگی کی ساری خوشیاں دے گا. میں نے سوچا تھا کہ میرا بیٹا مجھے بڑھاپے پر چلنا سکھائے گا. میرا ہاتھ پکڑ کر چلائے گا مجھے, جیسے میں نے چھوٹے پر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے چلایا. میرا بیٹا میری تکلیفوں کو سمجھے گا. میرا بیٹا تو ایسا نکل گیا. اب وہ سوچ سوچ کر رویا کرتی تھی, اپنے من ہی من میں اپنے آنسوؤں سے باتیں کیا کرتی تھی. اس کے آنسو نکلتے تھے, پوچھتی تھی اور باتیں کرتی تھی. میرا بیٹا ایسا نکل گیا. میں نے تو بہت کچھ سپنے دیکھے تھے, لیکن بیوی کے آنے کے بعد ایسا ہو گیا. لیکن بہت سے ایسے بیٹے ہوتے ہیں کہ ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں اور وہ بیوی آتی ہے تو ان کے گھر آباد ہو جایا کرتے ہیں. اور بیوی اپنی ساس کی اتنی دیکھ بھال کرتی ہے. جو عزت دار گھروں کی بیٹیاں ہوتی ہیں, جو عزت والی بیٹیاں ہوتی ہیں, وہ اپنی ساس کی بہت زیادہ دیکھ بھال کرتی ہیں. اپنی ساس کو اپنی ماں کی طرح مانتی ہیں, اپنے سسر کو اپنے والد کی طرح مانتی ہیں. وہ بیٹیاں ہوتی ہیں عزت دار گھر کی اور عزت والی بیٹیاں ہوا کرتی ہیں جو اس طریقے سے رہتی ہیں کہ اپنے سسر کو اپنے والد جیسے, اپنی ساس کو اپنی ماں کے جیسے مانتی ہیں.